کبھی تم نے دل سے بات کی ہو اور پھر خاموش ہو گئے ہو صرف اس لیے کہ تمہیں لگا کہ کوئی سن ہی نہیں رہا؟ کبھی تم نے آنکھیں بند کر کے اللہ کو پکارا ہو اور دل کے اندر ایک عجیب سا سوال اٹھا ہو کہ کیا واقعی میری یہ آواز کہیں پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں؟ اگر تم نے ایسا محسوس کیا ہے تو تم اکیلے نہیں ہو، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، الفاظ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن رہ جاتا ہے، ایک بے چینی، ایک ادھورا سا احساس کہ شاید میری بات سنی نہیں جا رہی، شاید میں بس بول رہا ہوں اور کوئی جواب نہیں آ رہا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، جب وہ خود سے سوال کرنے لگتا ہے، جب وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق پر بھی شک کرنے لگتا ہے، اور یہ شک بہت خاموشی سے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ کوئی شور نہیں کرتا، لیکن آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ تم نے بھی شاید کبھی رات کے وقت جب سب سو گئے ہوتے ہیں، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے یا چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے بات کی ہو، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی ہو، آنکھوں میں نمی بھی آئی ہو، لیکن اس کے بعد بھی وہی سوال دل میں باقی رہ گیا ہو کہ کیا اللہ نے سنا بھی ہے یا نہیں۔ اور سچ بتاؤں تو یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کا ایمان امتحان میں آتا ہے، کیونکہ یہاں الفاظ نہیں بلکہ احساس بولتا ہے، یہاں زبان نہیں بلکہ دل بولتا ہے، اور جب دل کو جواب نہ ملے تو انسان خود کو اکیلا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید وہ اللہ سے دور ہو گیا ہے، یا شاید اللہ اس سے ناراض ہے، اور یہی خیال اس کے اندر مزید بے چینی پیدا کرتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے لیکن یقین کے بغیر، وہ بات کرتا ہے لیکن دل کی گہرائی کے بغیر، اور پھر وہی خالی پن اسے اور زیادہ تھکا دیتا ہے۔ لیکن آج میں تم سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید تم نے خود سے کبھی واضح طور پر نہیں پوچھا ہوگا، اور وہ سوال ہے کہ کیا واقعی اللہ تمہاری بات نہیں سن رہا، یا تم وہ محسوس نہیں کر پا رہے جو سنایا جا رہا ہے؟ کیا مسئلہ سننے میں ہے یا سمجھنے میں؟ کیا مسئلہ اللہ کی طرف سے ہے یا ہماری اپنی کیفیت کی وجہ سے ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اسی سوال کا جواب تمہاری پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اور میں تمہیں ابھی اس کا مکمل جواب نہیں دوں گا، کیونکہ اگر تم نے اس جواب کو صحیح طرح سمجھ لیا تو تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ تمہیں اپنی دعاؤں میں وہ سکون ملنا شروع ہو جائے گا جو تم آج تک ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہیں وہ احساس ملے گا کہ تم اکیلے نہیں ہو، کوئی ہے جو ہر لمحہ تمہیں سن رہا ہے، تمہاری ہر بات کو سمجھ رہا ہے، تمہارے ہر درد کو جانتا ہے۔ لیکن اس سب کو سمجھنے کے لیے تمہیں اس سفر کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ السلام علیکم، یہ ہے روحال، ایک ایسی جگہ جہاں ہم دل کی بات کرتے ہیں، روح کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تم یہاں نئے ہو تو خوش آمدید، اور اگر تم پہلے سے اس سفر کا حصہ ہو تو دل سے شکریہ کہ تم واپس آئے، کیونکہ یہ سفر صرف معلومات کا نہیں بلکہ احساس کا ہے۔ یہ سفر صرف سننے کا نہیں بلکہ سمجھنے کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت گہرے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سے بات کرنا اصل میں کیا ہوتا ہے، کیوں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور وہ کون سا راز ہے جو اگر تم نے سمجھ لیا تو تمہاری ہر دعا، ہر بات، ہر خاموشی بھی ایک تعلق بن جائے گی، ایک ایسا تعلق جو تمہیں سکون دے گا، تمہیں مضبوط کرے گا، اور تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے اس ویڈیو کو آخر تک پوری توجہ کے ساتھ دیکھا، اگر تم نے ہر بات کو صرف سنا نہیں بلکہ محسوس کیا، تو تم اپنے اندر ایک واضح تبدیلی دیکھو گے۔ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق پہلے جیسا نہیں رہے گا، تمہاری دعائیں صرف الفاظ نہیں رہیں گی بلکہ ایک حقیقی گفتگو بن جائیں گی، اور تمہیں وہ سکون ملنا شروع ہو جائے گا جس کے لیے تم شاید بہت عرصے سے ترس رہے ہو۔ لیکن اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، ایک ایسی حقیقت جس کے بغیر آگے کی ساری بات ادھوری رہ جائے گی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ کیا اللہ واقعی سنتا ہے؟ کیا وہ ہماری ہر بات کو سنتا ہے، یا ہم صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ مانتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اگلے حصے میں بہت سادہ لیکن بہت گہرے انداز میں سمجھیں گے، اور جب تم یہ سمجھ جاؤ گے تو تمہارے دل کے بہت سے سوال خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لو، ایک بہت سادہ مگر بہت طاقتور بات: اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر وہ بات جو تم زبان سے کہتے ہو، اور ہر وہ بات جو تم صرف دل میں سوچتے ہو، حتیٰ کہ وہ باتیں بھی جو تم خود سے بھی نہیں کہہ پاتے۔
اللہ ان سب کو جانتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی تسلی دینے والی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس پر ہمارا ایمان کھڑا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی وہ تم سے اتنا قریب ہے کہ تمہاری ہر سانس، ہر خیال، ہر دھڑکن اس کی نظر میں ہے۔ اب سوچو، اگر وہ اتنا قریب ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہاری بات نہ سنے؟ مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سچ کو اپنے دل میں پوری طرح محسوس نہیں کر پاتے۔ ہم اسے ایک معلومات کے طور پر جانتے ہیں، ایک لائن کے طور پر سنتے ہیں، لیکن اس کو اپنی زندگی کی حقیقت نہیں بناتے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا دل ویسا یقین محسوس نہیں کرتا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شک پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید میری بات سنی نہیں جا رہی، اور اس شک کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہم جلدی میں ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی اور فوراً جواب مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جائے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اللہ نے سنا ہی نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق جواب دے رہا ہوتا ہے، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، اور کبھی اس طریقے سے جسے ہم اس وقت سمجھ نہیں پاتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات، گناہ، مسلسل ڈسٹریکشن، یہ سب ہمارے دل کو بھاری کر دیتے ہیں، اور جب دل بھاری ہو جائے تو وہ باریک چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتا۔ جیسے ایک شور والے کمرے میں تم کسی کی دھیمی آواز نہیں سن سکتے، ویسے ہی ایک مصروف اور غافل دل اللہ کی طرف سے آنے والے سکون کو محسوس نہیں کر پاتا۔ تم دعا کرتے ہو، لیکن تمہارا دل پوری طرح حاضر نہیں ہوتا۔ تم الفاظ بولتے ہو، لیکن تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور پھر تم یہی نتیجہ نکالتے ہو کہ شاید میری بات سنی نہیں گئی۔ اس کو ایک بہت سادہ مثال سے سمجھو، ایک ماں اور اس کے بچے کا تعلق۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں فوراً سمجھ جاتی ہے کہ اس کو کیا چاہیے۔ کبھی بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے، کبھی درد کی وجہ سے، کبھی صرف توجہ چاہتا ہے۔ ماں کو ہر دفعہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بچے کے رونے کے انداز سے ہی سب سمجھ جاتی ہے۔ اب سوچو، وہ ماں جو ایک انسان ہے جس کی محبت محدود ہے، وہ اپنے بچے کو اتنا سمجھتی ہے، تو اللہ جو خالق ہے، جس نے اس ماں کے دل میں محبت ڈالی، وہ تمہیں کتنا زیادہ سمجھتا ہوگا۔ وہ تمہاری ایک ایک آہ کو جانتا ہے، تمہاری خاموشی کو بھی سنتا ہے، تمہاری وہ باتیں بھی سمجھتا ہے جو تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تم سے بہت زیادہ قریب ہے، تم جتنا سوچ بھی نہیں سکتے اس سے بھی زیادہ قریب۔ وہ تمہارے باہر نہیں، کہیں دور نہیں، وہ تمہارے حالات سے بے خبر نہیں، وہ تمہاری ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحے تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن ہم نے اپنے ذہن میں ایک فاصلے کا تصور بنا لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ خاص کرنا پڑے گا، بہت بڑے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کو تمہاری سادگی پسند ہے، تمہارا سچا دل پسند ہے، وہ تمہاری آواز سے زیادہ تمہاری کیفیت کو دیکھتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک بہت بڑی سمجھ آتی ہے۔ مسئلہ سننے میں نہیں ہے، مسئلہ محسوس کرنے میں ہے۔ اللہ سن رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اس سننے کو اپنے دل میں محسوس نہیں کر پا رہے، ہم اس تعلق کو زندہ نہیں کر پا رہے۔ ہم نے دعا کو ایک رسم بنا دیا ہے، ایک عادت بنا دیا ہے، جس میں دل کی گہرائی شامل نہیں رہی، اور جب دل شامل نہ ہو تو پھر وہ احساس بھی نہیں آتا جس کی ہم تلاش میں ہوتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا ہوگا کہ بعض اوقات تم بغیر کچھ کہے بھی سکون محسوس کرتے ہو، جیسے کوئی تمہیں اندر سے تھام رہا ہو، جیسے کوئی تمہیں یہ یقین دلا رہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ احساس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ایک جواب ہوتا ہے، ایک تسلی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہم صرف الفاظ میں جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی واضح اشارہ ملے، کوئی آواز سنائی دے، حالانکہ اللہ کا جواب اکثر سکون کی شکل میں آتا ہے، دل کے اطمینان کی شکل میں آتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر اللہ واقعی سن رہا ہے، اگر وہ اتنا قریب ہے، اگر وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے، تو پھر ہم کیوں محسوس نہیں کر پاتے؟ کیوں ہمیں وہ تعلق، وہ سکون، وہ جواب واضح طور پر محسوس نہیں ہوتا؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اور اس احساس کے درمیان دیوار بن رہی ہے؟
यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें अगले हिस्से में तलाश करना है। और जब तुम इसको समझ जाओगे तो तुम्हें अपनी बहुत सी कमजोरियां खुद ब खुद नजर आने लगेंगी और तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि असल रुकावट कहां है। अब आते हैं सवाल की तरफ जो शायद तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। अगर अल्लाह सुनता है, अगर वो करीब है, अगर वो हर बात को जानता है, तो फिर हम वो ताल्लुक क्यों महसूस नहीं कर पाते? क्यों हमें वो सुकून, वो जवाब, वो कुर्बत महसूस नहीं होती जिसका वादा हमें बताया जाता है? इसका जवाब सादा भी है और थोड़ा कड़वा भी, क्योंकि मसला अल्लाह की तरफ से नहीं है, मसला हमारी अपनी हालत में है। हमारा दिल गाफिल हो चुका है। हम जाहिरी तौर पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम कहीं और हैं। हमारी जबान दुआ कर रही होती है, लेकिन हमारा दिल इस दुआ में शामिल नहीं होता। और यही वो जगह है जहां से असल फासले का आगाज होता। तुमने कभी गौर किया है कि हम कितनी दफा नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा? हम रुकू और सजदा तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा ज़हन कहीं और होता है। कभी हम अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी किसी इंसान के बारे में, कभी किसी परेशानी के बारे में। और नमाज खत्म होने के बाद हम खुद से पूछें तो हमें याद नहीं होता कि हमने अल्लाह से क्या बात की। यह सिर्फ एक अमल रह जाता है, एक आदत, एक रस्म, जिसमें दिल की मौजूदगी नहीं होती। और जब दिल शामिल ना हो तो वो ताल्लुक कैसे महसूस होगा? इसी तरह जब हम दुआ करते हैं तो अक्सर हमारे हाथ उठे होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो कहीं और होती है। कभी हम मोबाइल के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी किसी मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं, कभी दिल में जल्दी होती है कि बस दुआ खत्म हो और हम अपने काम की तरफ वापस जाएं। ऐसे में हम खुद सोचो, क्या हम वाकई अल्लाह से बात कर रहे होते हैं या सिर्फ अल्फाज दोहरा रहे होते हैं? क्योंकि बात वही होती है जिसमें दिल शामिल हो, जिसमें एहसास हो, जिसमें सच्चाई हो, वरना वो सिर्फ आवाज रह जाती है, एक खाली आवाज जिसमें रूह नहीं होती। और फिर एक और बड़ी वजह है जो हमारे और अल्लाह के ताल्लुक के दरमियान दीवार बन जाती है, वो है गुनाह और मुसलसल डिस्ट्रैक्शन। जब इंसान का दिल बार बार दुनिया की तरफ माइल हो जाता है, जब वो हर वक्त किसी ना किसी मसरूफियत में उलझा रहता है, जब उसके पास खामोशी का वक्त ही नहीं होता, तो वो अपने रब की तरफ तवज्जो कैसे देगा? हम पूरा दिन लोगों के साथ बात करते हैं, सोशल मीडिया पर वक्त गुजारते हैं, मुख्तलिफ चीजों में अपना जहन लगाते हैं, लेकिन जब अल्लाह से बात करने का वक्त आता है तो हमारा दिल थका हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। और फिर हम यही तवक्को रखते हैं कि हमें फौरन वो सुकून मिल जाए जो एक हाजिर दिल के साथ मिलता है। असल हकीकत यह है कि अल्लाह दूर नहीं हुआ, हम दूर हो गए हैं। हमने अपने और अल्लाह के दरमियान फासले पैदा कर लिए हैं, अपनी आदतों की वजह से, अपनी गफलत की वजह से, अपनी तरजीहात की वजह से। अल्लाह तो आज भी वही है, वही सुनने वाला, वही करीब, वही मेहरबान, लेकिन हमने अपनी तवज्जो कहीं और लगा दी है। हमने अपने दिल को इतना मसरूफ कर लिया है कि उसमें अल्लाह के लिए जगह कम हो गई है। और जब दिल में जगह कम हो जाए तो फिर वो ताल्लुक कैसे महसूस होगा? एक लम्हे के लिए खुद से सच्चाई के साथ सोचो, जब तुम दुआ करते हो तो क्या तुम वाकई अल्लाह को सामने महसूस करते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी से बात कर रहे हो जो तुम्हें सुन रहा है, या तुम बस अल्फाज अदा कर रहे होते हो बगैर इस एहसास के? यही वो लम्हा है जहां इंसान को अपनी हकीकत नजर आती है, और यही वो लम्हा है जहां एक दर्द भी पैदा होता है, क्योंकि इंसान को एहसास होता है कि वो खुद अपने ताल्लुक को कमजोर कर रहा है। और सच यही है, तुम बोलते हो लेकिन दिल कहीं और होता है, तुम दुआ करते हो लेकिन तवज्जो कहीं और होती है, तुम अल्लाह को पुकारते हो लेकिन तुम्हारी तरजीह कुछ और होती है। और फिर तुम यही सवाल करते हो कि मुझे वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा, मुझे वो जवाब क्यों नहीं मिल रहा। हालांकि जवाब तो मौजूद होता है, लेकिन तुम्हारा दिल उसे लेने के लिए तैयार नहीं होता। यहां एक बहुत सादा लेकिन बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। अल्लाह से ताल्लुक का मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं है। अल्लाह से ताल्लुक का मतलब है दिल की मौजूदगी, दिल की हाजिरी, दिल का सच। जब दिल हाजिर होता है तो छोटे से छोटे अल्फाज भी गहरे बन जाते हैं, और जब दिल हाजिर ना हो तो बड़े से बड़े अल्फाज भी खाली रह जाते हैं। इसीलिए असल कनेक्शन अल्फाज से नहीं बनता, बल्कि दिल की कैफियत से बनता है। जब तुम वाकई अपने दिल के साथ अल्लाह के सामने खड़े होते हो, जब तुम अपनी कमजोरी, अपनी सच्चाई, अपनी असल हालत के साथ उससे बात करते हो, तो फिर तुम्हें वो फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है।
پھر تمہیں وہ سکون ملتا ہے جو پہلے نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب دل غافل ہو، جب توجہ بٹی ہوئی ہو، جب نیت میں خلوص کم ہو، تو پھر وہی بات ایک عادت بن جاتی ہے، ایک رسم بن جاتی ہے، اور اس میں وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ اب یہاں سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مسئلہ ہمارے اندر ہے، اگر رکاوٹ ہماری اپنی حالت ہے، تو پھر اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ وہ کون سا صحیح طریقہ ہے جس سے ہم واقعی اللہ سے بات کر سکیں؟ وہ کون سا راستہ ہے جس سے ہمارا دل حاضر ہو جائے، ہماری دعا صرف الفاظ نہ رہے بلکہ ایک حقیقی تعلق بن جائے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اگلے حصے میں قدم بقدم سمجھیں گے، اور شاید وہی تمہاری زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہو جائے۔ اب جب تم یہ سمجھ چکے ہو کہ مسئلہ کہاں ہے، کہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے دل کی حالت میں ہے، تو اب سب سے اہم سوال یہ بنتا ہے کہ اس کو درست کیسے کیا جائے؟ اللہ سے بات کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جس سے ہماری دعا واقعی ایک تعلق بن جائے، ایک ایسی بات چیت بن جائے جس میں دل بھی شامل ہو اور سکون بھی حاصل ہو؟ اور اس کا جواب پیچیدہ نہیں ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے، لیکن ہم نے اسے مشکل بنا لیا ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے اپنے دل کو پرسکون کرنا، کیونکہ ایک بے چین دل کبھی بھی گہری بات نہیں کر سکتا۔ جب تم اللہ سے بات کرنے بیٹھو تو خود کو تھوڑا سا وقت دو، اپنے ذہن کو آہستہ آہستہ خاموش کرو، اپنی سانسوں کو محسوس کرو، اپنے ارد گرد کی آوازوں کو کم کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ تم کسی خاص جگہ پر ہی بیٹھو، لیکن یہ ضروری ہے کہ تمہارا دل اس لمحے میں موجود ہو۔ اگر تم جلدی میں ہو، اگر تمہارا ذہن بکھرا ہوا ہے، تو پہلے اسے تھوڑا سا سنبھالو، کیونکہ اللہ سے بات ایک رسمی عمل نہیں ہے، یہ ایک حقیقی ملاقات ہے، اور ہر ملاقات کے لیے تیاری چاہیے ہوتی ہے۔ دوسرا قدم ہے اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرنا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو صرف یہ نہ سوچو کہ تم الفاظ ادا کر رہے ہو، بلکہ یہ محسوس کرو کہ تم کسی ایسے وجود سے بات کر رہے ہو جو تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تمہاری ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ جب یہ احساس دل میں آتا ہے تو تمہاری آواز بدل جاتی ہے، تمہارا انداز بدل جاتا ہے، تمہاری دعا ایک رسمی جملہ نہیں رہتی بلکہ ایک سچی گفتگو بن جاتی ہے۔ تم خود محسوس کرو گے کہ تمہاری توجہ بھٹکنے کے بجائے جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا قدم ہے اپنی زبان میں بات کرنا۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے خاص الفاظ ہونے چاہیے، مشکل جملے ہونے چاہیے، یا کوئی خاص انداز ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو تمہاری سچائی پسند ہے، تم جیسے ہو ویسے ہی اس سے بات کرو۔ اگر تمہیں دکھ ہے تو سادہ لفظوں میں کہو کہ یا اللہ میرا دل بھاری ہے۔ اگر تم پریشان ہو تو کہو کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ یہ سادگی ہی اصل حسن ہے، یہی وہ چیز ہے جو تمہاری بات کو حقیقی بناتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لو، اللہ کو تمہارے خوبصورت الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہارے سچے دل کی ضرورت ہے۔ فیک الفاظ، بناوٹی انداز، یہ سب انسانوں کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں۔ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہاری اصل کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے جب تم اس سے بات کرو تو کوشش کرو کہ تم وہی کہو جو تم واقعی محسوس کر رہے ہو۔ کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو، صرف سچائی ہو۔ اس کو ایک بہت سادہ مثال سے سمجھو۔ جب تم اپنے کسی قریبی دوست سے بات کرتے ہو تو تم الفاظ نہیں سوچتے، تم یہ نہیں سوچتے کہ کون سا جملہ زیادہ خوبصورت لگے گا، تم بس وہی کہتے ہو جو تمہارے دل میں ہوتا ہے۔ تم کھل کر بات کرتے ہو، تم اپنی کمزوری بھی بتاتے ہو، اپنی پریشانی بھی، اپنی خوشی بھی، کیونکہ تمہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ تمہیں سمجھے گا۔ اب سوچو، اگر ایک انسان تمہیں اتنا سمجھ سکتا ہے تو اللہ جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں کتنا زیادہ سمجھے گا۔ اس لیے اللہ سے بات بھی اسی طرح ہونی چاہیے، سادہ، سچی، اور دل سے۔ کچھ خاص لمحات ایسے ہوتے ہیں جب یہ تعلق اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، جیسے رات کا وقت، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، جب دنیا کی آوازیں کم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ تہجد کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں بھیگنے کے قریب ہوتی ہیں اور بات سیدھی دل سے نکلتی ہے۔ اگر تم نے کبھی اس وقت اللہ سے بات کی ہو تو تم نے ضرور فرق محسوس کیا ہوگا، لیکن اگر نہیں کی تو ایک بار ضرور تجربہ کرو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ لمحہ کیوں خاص ہے۔ لیکن یہاں بھی اصل چیز وقت نہیں بلکہ دل کی حالت ہے۔
अगर तुम दिन के वक्त भी सच्चे दिल के साथ अल्लाह से बात करोगे तो वही असर होगा, क्योंकि अल्लाह वक्त का मोहताज नहीं है। वो तुम्हारी कैफियत को देखता है, तुम्हारे दिल की सच्चाई को देखता है। इसलिए असल तवज्जो अपने दिल पर रखो, अपने अल्फाज पर नहीं। और ये बात हमेशा याद रखो, अल्लाह तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, बल्कि तुम्हारा दिल सुनता है। तुम कितनी खूबसूरती से बोलते हो, इससे ज्यादा अहम यह है कि तुम कितनी सच्चाई से बोलते हो। तुम कितने लंबे जुमले बनाते हो, इससे ज्यादा अहम यह है कि तुम्हारे दिल में कितनी गहराई है। जब दिल सच्चा होता है तो छोटे से छोटे अल्फाज भी अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, और जब दिल खाली हो तो बड़े से बड़े अल्फाज भी बेअसर रह जाते हैं। जब तुम इस तरीके को अपनाते हो, जब तुम अपने दिल को हाजिर करते हो, जब तुम सच्चाई के साथ अल्लाह से बात करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें एक फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है। तुम्हारी दुआ एक आदत नहीं रहती, बल्कि एक इंतजार बन जाती है। तुम उस लम्हे का इंतजार करते हो जब तुम अल्लाह से बात करोगे। तुम्हें उसमें सुकून मिलने लगता है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम वाकई किसी से जुड़े हुए हो। अब यहां एक बहुत खूबसूरत सवाल पैदा होता है। अगर तुम वाकई इस तरीके से अल्लाह से बात करना शुरू कर दो, अगर तुमने अपने दिल को इस तरह हाजिर कर लिया, अगर तुमने अपनी दुआ को एक सच्ची गुफ्तगू बना लिया, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलेगा? तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आएगी? तुम क्या महसूस करोगे? यही वो चीज है जिसे हम अगले हिस्से में गहराई से समझेंगे, और शायद वही तुम्हें इस सफर का असल मकसद दिखा देगा। अब जरा रुक कर सोचो, अगर तुम वाकई इस तरीके से अल्लाह से बात करना शुरू कर दो, अगर तुमने अपने दिल को हाजिर कर लिया, अगर तुमने अपनी दुआ को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक सच्ची गुफ्तगू बना लिया, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलेगा? सबसे पहली चीज जो बदलेगी वो तुम्हारा दिल है। वही दिल जो पहले बेचैन रहता था, जो हर छोटी बात पर घबरा जाता था, जो हर मसले में टूट जाता था, वही दिल आहिस्ता आहिस्ता सुकून महसूस करना शुरू करेगा। तुम देखोगे कि हालात वैसे ही हैं, मसाइल भी शायद वही हैं, लेकिन तुम्हारा रद्द अमल बदल गया है। तुम पहले की तरह घबरा नहीं रहे, तुम्हारे अंदर एक अजीब सा इत्मीनान आ गया है, जैसे किसी ने तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर कहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। यह सुकून बाहर से नहीं आता, यह किसी इंसान से नहीं आता, यह किसी चीज से नहीं आता, यह सिर्फ इस ताल्लुक से आता है जो तुम अल्लाह के साथ बनाते हो। जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि कोई है जो तुम्हें सुन रहा है, जो तुम्हें समझ रहा है, जो तुम्हारे हर हाल से वाकिफ है, तो फिर तुम्हारे दिल का बोझ खुद ब खुद हल्का होने लगता है। तुम्हें हर बात किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें हर दर्द किसी इंसान के सामने बयान करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा हर बात पहले ही जानता है। और उसके साथ साथ तुम्हारी एंजाइटी कम होना शुरू हो जाती है। वो मुसलसल बेचैनी, वो अंदर का दबाव, वो डर के आगे क्या होगा, ये सब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। क्योंकि जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो वो मुस्तकबिल से नहीं डरता। वो जानता है कि जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, और अल्लाह उसके लिए वही चुनता है जो उसके हक में बेहतर हो। ये यकीन इंसान को मजबूत बना देता है, उसे अंदर से स्टेडी कर देता है। वो छोटी छोटी बातों में नहीं टूटता, वो मुश्किल हालात में भी खड़ा रहता है। और सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि तुम्हारा अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाता है। वो यकीन जो पहले सिर्फ अल्फाज में था, अब हकीकत बन जाता है। तुम सिर्फ ये नहीं कहते कि अल्लाह है, बल्कि तुम उसे महसूस करते हो। तुम्हें उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। तुम्हें यह लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है, हर वक्त, हर लम्हा, तुम्हारी हर हालत में। और यही एहसास इंसान की जिंदगी बदल देता है। एक वक्त आता है जब तुम वाकई ये महसूस करते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। वो लम्हे जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं है, वो वक्त जब तुम टूट रहे थे, वो रातें जब तुम खामोशी से रो रहे थे, तुम अकेले नहीं थे। कोई था जो तुम्हें देख रहा था, कोई था जो तुम्हारी हर आह को सुन रहा था, कोई था जो तुम्हारे दिल को संभाल रहा था। तुम्हें बस उसका एहसास नहीं था। और जब ये एहसास आ जाता है तो इंसान के अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा हो जाती है, एक सुकून, एक एतमाद। और फिर तुम्हारी जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। तुम लोगों से कम तवक्को रखते हो, और अल्लाह से ज्यादा। तुम लोगों के रवैयों से कम मुतासिर होते हो, और अल्लाह के फैसलों पर ज्यादा भरोसा करते हो। तुम्हारी तरजीहात बदल जाती हैं, तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारी दुआएं बदल जाती हैं। वो पहले जैसी नहीं रहती,
وہ زیادہ سچی ہو جاتی ہیں، زیادہ گہری ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو اس سادہ سی بات سے آتی ہے کہ تم اللہ سے بات کرنا شروع کر دو، سچائی کے ساتھ، دل کے ساتھ، بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی دکھاوے کے۔ صرف اپنے رب کے سامنے ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے تم واقعی ہو، اپنی کمزوری کے ساتھ، اپنی غلطیوں کے ساتھ، اپنی امیدوں کے ساتھ۔ اور جب تم ایسا کرتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ تمہیں سنتا ہے، وہ تمہیں سمجھتا ہے، وہ تمہیں سنبھالتا ہے۔ اور اس سب کے بعد ایک بات ہمیشہ اپنے دل میں رکھو، ایک ایسی بات جو تمہیں ہر مشکل وقت میں سہارا دے گی۔ اللہ ہمیشہ سن رہا ہے، چاہے تم بول رہے ہو یا خاموش ہو، چاہے تم خوش ہو یا ٹوٹے ہوئے ہو، چاہے تمہیں لگے کہ کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ سنتا ہے، وہ ہمیشہ قریب ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم اسی طرح رہنا چاہتے ہو جیسے اب تک رہے ہو، صرف الفاظ میں دعا کرتے ہوئے، بغیر احساس کے؟ یا تم آج سے ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسا آغاز جس میں تم واقعی اللہ سے بات کرو، اس سے جڑ جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ؟ آج سے شروع کرو، ابھی سے شروع کرو۔ کسی خاص وقت کا انتظار مت کرو، کسی خاص لمحے کا انتظار مت کرو۔ اپنے دل کو دیکھو، اس کے ساتھ بیٹھو اور اللہ سے بات کرو، سادہ الفاظ میں، سچے دل کے ساتھ، اور دیکھو کیسے آہستہ آہستہ تمہاری زندگی بدلتی ہے۔ اور آخر میں بس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ، اپنے دل کی آواز سنو اور خود سے یہ سوال کرو، کیا میں واقعی اللہ سے بات کرتا ہوں یا صرف الفاظ دہراتا ہوں؟